قال له صاحبه لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا صدق الله العلي العظيم۔ رفقائے محترم، کل کے سبق میں آپ نے سنا تھا کہ صاحب ایمان نے اپنے اس دوست سے جس کو اللہ پاک نے اس سے زیادہ مال دیا تھا، دو باغ عطا کیے تھے، اس سے ارشاد فرمایا تھا کہ اے نادان انسان، تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر تجھے نطفے سے پیدا کیا ہے، اور پھر تجھے بنا جوڑ کر ایک سالم، ایک کامل انسان بنا کر پیدا کیا ہے۔ اللہ کے اتنے احسانات ہیں تیرے اوپر، لیکن اس کے باوجود تو نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کی قدر نہیں کی، اور جو کچھ اللہ پاک نے تجھے عطا کیا ہے تو سمجھتا ہے کہ وہ میری اپنی قابلیت، میری اپنی کمال، میرا اپنا لک، میری اپنی محنت ہے۔ یہ بھی ایک طرح کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار ہے، ایک طرف سے اللہ تعالیٰ کا کفر ہے۔ خیر، تو رہا اپنے جواب والا کنہ والا ربی ہو واللہ ربی، لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ میرا رب ہے۔ بے شک اللہ نے مجھے کم دیا ہے، تجھ سے بہت تھوڑا دیا ہے، لیکن میں ایمان پر قائم ہوں اور میں کہتا ہوں کہ هو اللہ ربی، وہ اللہ جو ہے وہ میرا رب ہے۔ ولا اشرک بربی احدا، اور دوسری بات اس نے یہ کی کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ یہ دو باتیں ہیں میرے عزیز دوستو۔ اللہ کو اپنا رب ماننا کسی دور میں مشکل نہیں رہا ہے۔ لوگوں کی اکثریت اللہ کو اپنا رب مانتی ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے بھی اللہ کو رب مانا جاتا تھا، لوگ اللہ کو رب مانتے تھے۔ مسئلہ کل بھی وہی تھا اور مسئلہ آج بھی وہی ہے کہ ایک اللہ کو لوگ رب نہیں مانتے، اس کے ساتھ دوسرے ربوں کو شریک کرتے ہیں۔ یہ کل بھی مشکل تھا ایک اللہ کو ماننا، سب سے لا تعلق ہو کر ایک اللہ کے ساتھ جڑ جانا، سب سے مایوس ہو کر ایک اللہ سے امید لگانا، سب سے کٹ کر ایک خدا تبارک و تعالیٰ کے دامن سے وابستہ ہو جانا، یہ کل بھی مشکل تھا اور یہ آج بھی مشکل ہے۔ اور یہاں جو شرک کی قسم بیان کی گئی ہے، یہ تو یہاں سے اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس مال و دولت ہے اور اللہ پاک نے آپ کو کسی نعمت سے نوازا ہے، اگر آپ کے پاس کوئی نعمت آ گئی ہے کہیں، اس کو اگر آپ اللہ کی عطا نہیں سمجھتے، اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ میرا اپنا کمال ہے، میری اپنی محنت ہے، میری اپنی کوشش ہے، میرا اپنا لک ہے، یہ جس طرح لوگ کہتے ہیں، اگر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو نکال دیتے ہیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتحاد سے کفر ہے۔ حضرت اسماء بنت امیس ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ان کو بٹھا کر کہا کہ دنیا کے اندر مصیبتیں بھی آتی رہتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی رہتی ہیں، کسی کو مالی پریشانی ہے، کسی کو معاشی پریشانی ہے، کسی کو اولاد کی پریشانی ہے، ہاں جی، ہر قسم کی، کسی قسم کی بھی آپ نے فرمایا پریشانی ہو، کسی قسم کی بھی پریشانی ہو، تو یہ کلمات تم پڑھ لیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اس پریشانی کو دور کر دے گا۔ کون سے کلمات؟ اللہ میرا رب ہے، 2 دفعہ اس کو پڑھو گے اور پھر ربی کہو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہر قسم کی پریشانی سے نجات دے گا۔ لیکن اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، میں اپنے رب کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اور پھر اس نے کہا ولولا اذا دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ، وہ نالائق آدمی، اللہ پاک نے تجھے باغ دیا ہے، اللہ نے تجھے نعمتیں دی ہیں، مجھ سے تجھے اللہ تعالیٰ نے زیادہ دیا ہے، لوگوں سے تجھے زیادہ دیا ہے، ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو نے کیوں نہ کہا کہ ماشاء اللہ۔ ہاں جی، یہاں سے حکم ملا ہے کہ جب بھی آپ محسوس کریں کہ اللہ پاک نے آپ کو کوئی نعمت دی ہے، آپ کو کوئی راحت دی ہے، آپ کو کوئی خوشی عطا کی ہے، جس کو دیکھ کر آپ کا دل باغ ہو گیا ہے، آپ اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی آپ اپنی کھیتیوں کو دیکھتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی آپ اپنے کاروباروں کو دیکھتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں، خوشی ملتی ہے کہ دیکھیے دوسروں کے پاس نہیں ہے، میرے پاس موجود ہے۔ تو جب بھی آپ کو اس طرح کی کوئی خوشی ملے تو آپ کو اس وقت کیا کہنا چاہیے؟ ماشاء اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ، اللہ کے عرش کے نیچے جنت کے خزانے چھپے ہوئے ہیں، اللہ کے عرش کے نیچے جنت کے خزانے چھپے ہوئے ہیں، اور ان خزانوں میں سے ایک خزانہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ جنت کے عرش کے نیچے خزانے ہیں، اللہ کے عرش کے نیچے جنت کے خزانے ہیں، ان خزانوں میں سے ایک خزانہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، فدا کا امی و ابی، آپ پر میری ماں بھی قربان ہو، آپ پر میرا باپ بھی قربان ہو۔ یہ فدائیت کا کلمہ تھا جو اکثر صحابہ کرام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر عرض کیا کرتے تھے
تو انہوں نے کہا میرے ماں باپ بھی آپ پر قربان ہوں، آپ مجھے بتائیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا قوت الا باللہ، یہ خزانہ ہے اللہ کے عرش کے نیچے، جنت کے خزانے جو چھپے ہوئے ہیں یہ خزانہ ہے، لا قوت الا باللہ، کوئی طاقت نہیں ہے، اگر طاقت ہے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس موجود ہے۔ بعد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی شاگرد نے یا کسی شاگرد سے کسی نے پوچھا، بلکہ شاگرد نے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا، انہوں نے عرض کیا کہ اس کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا نہیں، سورہ کہف کے الفاظ یہ ہیں لا قوت الا باللہ، لا حول ولا اس میں شامل نہیں ہے۔ یہ انہوں نے وضاحت کی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا قوت الا باللہ، دوسرے مقامات پر اس کا مترجہ ہے، لیکن اس مقام پر آپ نے فرمایا کہ یہ جو میں آپ کو عرش کے نیچے جنت کے خزانوں میں سے خزانہ بتا رہا ہوں یہ ہے لا قوت الا باللہ، لا قوت نہیں ہے طاقت الا باللہ، اگر طاقت ہے تو صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ وَإِن تَرَنِي أَنَا وَإِن تَرَنِي، اگرچہ تو دیکھتا ہے مجھے، انا کہ میں اقل من کا مالوں ولا ولدا، کہ میں تجھ سے مال میں بھی کم ہوں، اولاد میں بھی کم ہوں، یہ بھی تو دیکھ رہا ہے، اللہ پاک نے تجھے مال بھی زیادہ دیا ہے، اللہ نے تجھے اولاد بھی زیادہ دی ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے عزت و وقار بھی زیادہ دیا ہے، تجھے تو زیادہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا چاہیے تھا نا، تجھے تو ہر حال میں خدا کو یاد رکھنا چاہیے تھا۔ تو نے کیوں نہیں کہا جب تو اپنے باغ میں داخل ہو گیا کہ ماشاء اللہ اللہ جو کچھ چاہے وہی کچھ ہو کے رہتا ہے، تو نے یہ کیا کیا ہے؟ یہ بندہ مومن اپنے اس دوست کو سمجھا رہا تھا جس نے کہا تھا کہ یہ مال، یہ باغ، یہ کاروبار جو مجھے عطا ہوا ہے، مجھے نظر نہیں آتا کہ اس کے اوپر کبھی زوال آئے، بڑی محکم میری معیشت ہے، بڑے مضبوط پاؤں پر میں کھڑا ہوا ہوں، اس کے اوپر کوئی زوال کے آثار نہیں ہے۔ لیکن بندہ مومن نے کہا تجھے اللہ کو یاد کرنا چاہیے، جس نے دیا ہے وہ لے بھی سکتا ہے، اور دیتے ہوئے جس طرح وہ دیر نہیں لگاتا، کبھی کبھی لیتے ہوئے بھی دیر نہیں لگاتا۔ شاہوں سے گدا لوگوں نے یہاں ہوتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے کس طرح وہ دیتا ہے اور کس طرح وہ لے لیتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، جب بھی کوئی اللہ تعالیٰ لوگوں سے ہٹ کر یا لوگوں جیسی آپ کو نعمت عطا کرے، خدا کو یاد کرنا چاہیے، اور کبھی بھول کر بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ میری اپنی محنت، میری اپنی قابلیت، میرا اپنا کمال، بابا یہ جو کچھ ہے اللہ کی عطا ہے اور اس کی مہربانی ہے، اس نے مجھے دیا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ پاک ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، اللہ پاک ہماری نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اللہ تبارک و تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، اللہ قبر آنے والی ہے، قبر کی پہلی رات آسان بنا، اللہ تبارک و تعالی حشر کے ہر مرحلے کو آسان بنا، قرضوں اور مرضوں سے نجات نصیب فرما، اللہ تبارک و تعالی خیر عطا فرما، اللہ خیر کے فیصلے فرما، اللہ پاک فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی نصرت و امداد فرما، اللہ پاک ہمارے والدین کی مغفرت فرما، اللہ ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد۔